اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہماری اردو آن لائن کلاس میں 13واں لیکچر ہے اور اس میں آج ہم کرنل محمد خان کا ایک خوبصورت مزاحیہ مضمون جو ہے وہ پڑھیں گے، جس میں انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے معاشرے کی ایک عام رویے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ دیہاتی ہونے کو برا تصور کرتے ہیں یا معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کرنل محمد خان کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 86 پر موجود 86 پر موجود ہے۔ کرنل محمد خان 1910 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1910 جو ہے ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1999 ان کی تاریخ وفات ہے۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دفاعی پاکستان میں حصہ لیا۔ 1965 میں رنگکچ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہونا چھوڑ دینا اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کی۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے۔ وہ بیتے ہوئے واقعات کو یعنی گزرے ہوئے واقعات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے، یعنی پسند آ جاتی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ظرافت ہوتی ہے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے۔ ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں بھکڑ پن یا سوخیانہ پن کا گمان نہیں ہوتا۔ سادگی، معنی آفرینی، باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلاوت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزاح نگار ہیں، خوبصورت مزاحیہ مضامین لکھتے ہیں جس میں چھپا ہوا طنز جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ان کا جو مضمون ہے اس کا نام ہے قدر ایاز۔ قدر ایاز میں انہوں نے دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص کی تعریف کی ہے کہ کس طرح دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں اور دیہاتی ہونا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ قدر ایاز میں ایاز جو ہے وہ علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محمود اور ایاز اسلامی تاریخ کے اگر ہم کہیں تو بہت بڑے کردار گزرے ہیں، جس میں محمود جو ہے وہ بادشاہ ہے اور ایاز اس کا غلام ہے، لیکن یہ غلام اپنی وفاداری کی وجہ سے ایک اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے اور محمود جو ہے وہ بڑے بڑے فیصلے اس غلام سے پوچھ کر کرتا ہے، اور اس غلام کے ساتھ اس محمود کی یعنی بادشاہ کی جو محبت ہے یا جو اس کو اس نے اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے وہ تاریخ میں امر ہو گیا ہے۔ اور جب بھی غلام اور بادشاہ کے حوالے سے ذکر آتا ہے تو محمود اور ایاز کا نام جو ہے وہ ساتھ ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی کو موضوع بناتے ہوئے کرنل محمد خان نے بہت خوبصورت انداز میں دیہاتیوں کی خوبیاں جو ہے وہ بیان کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ مرتبے یا کسی خاص مقام سے تعلق رکھنے یا کسی خاص نسل سے تعلق رکھنا جو ہے وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ انسان محنت کر کے کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ خلوص اور نیت اور محنت ہونی چاہیے تو انسان کسی جگہ مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ کرنیلوں کو یہاں پہ کرنل محمد خان نے اپنی کہانی جو ہے میں کی صیغے میں یعنی اپنی آپ بیتی یا اپنی کہانی جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔
یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں کو بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ وہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت خوبصورت بنگلہ ملا تھا۔ ویسے بھی کرنیلوں کو بہت اعلیٰ قسم کے بنگلے ملتے ہیں، لیکن میرا بنگلہ جو ہے ان بنگلوں میں بھی بہت اعلیٰ اور خوبصورت تھا۔ اور بزرگوں سے یہ روایت تھی کہ یہ خوبصورت بنگلہ جو ہے یہ ولسن روڈ پہ جو واقع ہے یہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا، اس لیے یہ زیادہ خوبصورت تھا باقی بنگلوں کی نسبت۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا، یعنی قسام ازل سے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسطی چمن تھا جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اور اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ یعنی یہ اس بنگلے کا جو پورا رقبہ تھا وہ 2 ایکڑ زمین تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید شروع ہی سے قسام ازل کے دن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، اسے خاصا قسام ازل کہتے ہیں شروع سے قائم رہنے والی ذات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بخوبصورت شاہانہ طول و عرض لمبائی اور چوڑائی بخشی تھی، اور اس کے سامنے ایک وسیع چمن تھا جس کے بارڈر پر مہندی کلر کا جو ہے وہ باڑ لگی ہوئی تھی، اور اس میں سرو اور سفیدے کے درخت جو ہے وہ لگے ہوئے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، یعنی ہر طریقے سے وہ امیروں والا بنگلہ لگتا تھا۔ مقابلے میں ہمارے احساس کے تیور ہر چھت کے خاک سرانہ تھے، تاہم اپنے مکان کے شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ یعنی چونکہ بنگلہ جو ہے وہ تو بہت امیرانہ تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہم جو ہیں ہم ایک عاجزانہ طبیعت کے مالک تھے، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی چونکہ مکان اتنا خوبصورت تھا لہٰذا ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری جو ہے وہ لے لی گئی، اور خوبصورت فرنیچر جو ہے وہ اس کو آراستہ کیا گیا فرنیچر سے۔ اور وہ کہہ رہے کہ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر حصہ مقامی کباڑیوں کو ملا، یعنی سیکنڈ ہینڈ چیزیں جو ہے وہ لے لی گئی، لیکن چیزیں خوبصورت فرنیچر اور دری قالین وغیرہ سے کمروں کو خوبصورت بنایا گیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کی ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ سلیم میاں کرنل صاحب کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کرنیل کے بیٹوں کے ساتھ وہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں امتحان سے بھی، میٹرک سے فارغ ہوئے ہیں۔ کیا مجال جو کوئی کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا، کسی کے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا، یعنی اس کو اس خاص قسم کا پیار تھا۔ جو ان کا ملازم تھا علی بخش، کیونکہ سلیم کو انہوں نے ہی پالا پوسا تھا یا بڑا کیا تھا، بس وہی اس کمرے میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی صورت بنائے داخل ہوا۔ وجہ گرانی پوچھی، وجہ گرانی یعنی رونی صورت بنانے کی وجہ پوچھی، یا یہ پوچھی بھی طبیعت کیوں ایسی بنائی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گوار ہو، دیہاتی ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی، یعنی وجہ پوچھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا۔ گول کمرہ جو ہے جیسے ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ واقعی میں گول نہیں ہوتا، لیکن اس کی سیٹنگ جو ہے اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ گول شیپ، مطلب اس کو سیٹنگ جو ہے اس کی گول اس انداز میں کی جاتی ہے۔ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ یعنی وہ اس بات پہ غصہ ہوا کہ تم نے اس کی صحیح خاطرداری کیوں نہیں کی، اس کو صوفے پر بٹھاتے، اس کو کوکا کولا پیش کرتے تو اسے پتہ چلتا کہ ہم جو ہے امیر ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح مہمانوں کی خاطرداری ہمیں کرنی چاہیے، اب تو وہ ہمیں دیہاتی سمجھے گا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی۔ داستان غم ان کی جو غم کی داستان تھی، تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔
یعنی اس نے جب دیکھا کہ علی بخش جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ہم سے اپنی شکایت کر رہا ہے اس کی، تو اس نے بھی اپنے دل میں لکھی ہوئی جو اس کی بات تھی اس نے بھی کہنے شروع کی۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے۔ دونوں طرف کے بیانوں سے یہ پتہ چلا کہ جھگڑا جو ہے وہ بہت معمولی نوعیت کا ہے۔ تنازع جھگڑے کو کہتے ہیں، خفیف معمولی، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ وہ ان کے کرنل صاحب کے نزدیک مسئلہ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ساتھ مل کر ایک کپ چائے جو ہے وہ پی جائے تو اتنے ہی وقت میں اس طوفان کو روکا جا سکتا ہے یا اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا، کسی دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے یعنی دونوں جو ہے وہ دیہاتی ہونے پر ناراض ہو رہے تھے۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، قباحت برائی۔ چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کی، اور اس بلاغت کے ساتھ یعنی اتنی اچھے طریقے سے اور اتنی واضح انداز میں کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دی اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم نے انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ دیہاتی ہونا جو ہے وہ برائی نہیں ہے۔ کرنل صاحب ان کو ایک دیہاتی کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ پہلے دن اسکول میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، یعنی اس نے دیہاتی مکمل دیہاتی لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پٹوہاری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، او خدایا ستن تھی کڑیا پوندی نی۔ یہ پنجابی میں، اور نیچے اس کا ترجمہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ او خدایا شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں، یعنی بالکل مکمل طور پر دیہاتی لباس میں وہ آ گیا تھا۔ سلیم یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ میں نے کہا، بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، اس کو ذرا انڈر لائن کیجیے گا، یہ آپ سے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ان دنوں اگر ماسٹر جو خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے، یعنی پتلون جو ہے وہ اتنی عام نہیں تھی۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے، بوڑھا علی بخش بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی، ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے، خال خال کم کم، یعنی وہ لوگ جو پینٹ یا پتلون پہنتے تھے وہ کہہ رہے کو کم، ایسے لوگ جو ہیں وہ کم تھے۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، لڑکے انہیں جنٹل مین کہا کرتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے، ہر فقرے میں ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے، اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں انگریزی بولنا جو ہے وہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جانے کے لیے رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہا کرتے تھے، لیکن چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا، یعنی اسے امید نہیں تھی کہ اگر ماسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ چھوٹے چودھری کے گھر جائیں گے تو واقعی میں وہ پہنچ جائیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ واقعی آ گئے ہیں تو پھر اس نے ان کی میزبانی کا انجام دینی شروع کی۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری اور اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں، موافق آئے گی یعنی ان کو پسند آئے گی یا ان کے شایان نشان ہوگی بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور ماسٹر جی شہر سے آئے ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر صاحب کو بسط تعظیم اپنے چوپال میں لے گئے۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا۔ درمیان میں
جس میں آگ لگاتے ہیں آتش دان، جس کے آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے، یعنی روشنی آگ سے آ رہی تھی اور تاریکی جو ہے اس کی دھوئیں کی وجہ سے۔ آتش دان کے ارد گرد خوش گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستر کہتے تھے۔ گاؤں کے 22 آدمی ستر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لے، دونوں کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے متعلق پی ایم سی کیوز میں۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا، یعنی ان کو ویلکم کیا۔ ہر ایک نے ان سے مسافہ کیا، مسافہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت، نامولود جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، برخورداروں بچوں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی، یعنی وہ عادت تھی ان کو کہ السلام علیکم جی، کیا حال ہے، بچے کیسے ہیں، یعنی یہ ایک ایسے جملے تھے جو ان کی روایت تھی، وہ ہر کسی سے پوچھتے تھے۔ اگر سے ماسٹر نے کہہ بھی دیا کہ میرے بچے نہیں ہیں، شادی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہر ایک نے جو ہے یہ طریقے کو اپنایا۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کے بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ کیونکہ جیسے انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ 40 سال پہلے کا واقعہ تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس زمانے میں کرسیاں جو ہیں وہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی لیکن کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر پڑا ہوا تھا، بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے۔ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ گول کمرے میں ہی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ طنز کیا کہ تمہارا کمرہ بھی گول تو نہیں ہے جس کو تم گول کمرہ کہتے ہو، مہمانوں کے لیے جو بنا ہوا ہے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام، یعنی جانور جو ہے وہ کیوں بندھے ہوئے تھے اگر وہاں پر انہوں نے مہمانوں کو بٹھانا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں سے ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی طرز کیا ہے کہ یہاں کے شہری لوگ جو ہیں وہ بھی تو اپنے ساتھ اپنے مہمانوں کے کمرے میں جب آتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ کتے لے آتے ہیں، حالانکہ کتے بھی جانور ہی ہیں، تو وہ یہاں پہ لیکن وہ خود کو مہذب تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ اتنا برا نہیں سمجھتے اس کو۔ انہوں نے طنز کیا شہری لوگوں پر۔ علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرا گیا لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا، شوق سے۔ بولا، پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا تاکہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ سے بولے اٹھے، ابا جی مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلیف نہ کرے، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دے، ذرا سردی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی انہوں نے اس کو جو ہے مکئی کے بھٹے کھانے سے منع کی اور چائے کی فرمائش کی۔ سلیم نے فوری تائید کی، بات بھی ٹھیک تھی، چائے وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرط یہ کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی، یعنی ابھی ان کے گھر چائے بھی نہیں تھی۔ سلیم نے فوری تائید کی، بات بھی ٹھیک میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرط یہ کہ گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی، یعنی بار بار سوال پوچھ رہا تھا۔ چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں تو پہلے گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی تو ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔
یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے، وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہیں نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، قسم کا تھا، اور یہ کہ چائے کیسے بنائی جائے۔ پہلی بات ہے چائے کا رواج نہیں تھا، ان کو بنانی نہیں آتی تھی۔ سلیم نے نیم وحشت کے عالم میں یعنی دیوانوں کی طرح میرا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان، چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے، یعنی یہ کون سی اتنی بڑی بات کہ ان کو چائے بنانا نہیں آتی تھی؟ کیا وہ اتنے اناڑی تھے؟ میں نے کہا، بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج سورے سنر میں یکتا تھے، بے مثال تھے، یعنی ان کو لسی بنانا بہت اچھا آتی تھی، کیونکہ لسی کا رواج تھا اور چائے کا رواج نہیں تھا۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی، یعنی ان کو تو طریقہ ہی نہیں آتا تھا، تو کوئی بہت ہی مزہ سی چائے بنا کے جسے ماسٹر صاحب نے پینے، مطلب اس طریقے سے اس کو نہ پی۔ تو چودھری شرط سے غرق نہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی، یعنی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے رات کو ان کو سالن جو ہے وہ بنا کر دیا مرغ کا۔ اگر یہ چلا گیا پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر بارہ سنگے کی تصویر گھڑی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی اور یعنی زیادہ نرم جو ہے وہ نہیں تھا، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت پیش آئی، مشکل، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جھاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ اس دوران صرف ایک ہی دفعہ وہ اٹھے، کیونکہ اس کے بعد وہ لیٹ گئے، ٹھیک ہے، سو گئے۔ ابا جان، صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں بیٹا، وہ تو اطمینان سے جاگے، پہلے انہیں کارے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی دی اور پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا بیٹا؟ بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا، خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ میں نے کہا، بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں ہی نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ مگر ابا جان، بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا؟ بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان، اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹا، اسکول تو اسی منہ سے گیا، یعنی اس کو لگا کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد دیہاتی لڑکا جو چودھری صاحب ہے وہ تو خاموش مطلب وہ تو اس کو تو بہت برا لگا ہوگا اور وہ جو ہے وہ شرمندہ ہوا ہوگا، لیکن وہ ابا جان کہہ رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو وہ اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس کا کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا، یعنی مذاق لڑکوں نے اڑایا ضرور، لیکن وہ پھر بھی مصروف رہا اپنے پڑھنے میں۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے، کیا وہ مکئی کے بھٹے ہی کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ یعنی اسی طرح سادہ زندگی اپنائی ہوئی تھی، بس گزارا ہی کر لیتا تھا، گزارا ہی کرتا رہا، یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ تو پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گی، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان، اسے بلائیے نا کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ ابا جان، بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے، سچ، بالکل سچ۔
تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے، اور یہ کہہ کر سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ، یعنی وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو جو ہے چھوٹا چودھری جو ہے وہ اس کے والد صاحب ہی تھے۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھی اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی دیہاتی ہونے کے باوجود اس نے اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور اب لوگ جو ہے اس کی عزت کر رہے تھے۔ اچھا جی، مشق ختم ہو گئی ہے، سوری چیپٹر ختم ہو گیا ہے، مشق دیکھ لیں۔ سوالات بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا، پہلے ہی پیج پہ بتایا ہوا ہے۔ پھر سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا، بیڈمنٹن کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا۔ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے، اس سارے واقعے کو آپ نے لکھنا ہے کہ کس طرح ایک کا دوست آیا اور سلیم میاں کے دوست کو علی بخش نے صرف ٹھنڈا پانی دیا، اسے برآمدے میں بٹھایا اور علی بخش اس پر خفا ہوا۔ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا، وہ جو اس کا حلیہ بتایا وہ لکھنا ہے آپ نے۔ ماسٹر جی چھوٹی چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے، شکار کے لیے نکلے تھے گھر سے اور رات ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ان کے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ پہلے ان کے دیہات میں اس وقت چائے کا رواج نہیں تھا، حکیم صاحب کے گھر سے چائے کی پتی ملی لیکن ان کو بنانا نہیں آتا تھا اور آخر چائے کی لسی سی بنا کر انہوں نے ماسٹر جی کو پیش کی تھی۔ دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا، یہیں پہ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھی، دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی، ٹھیک ہے۔ پھر جی خلاصہ آپ لوگوں کا نہیں ہے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد، یہ آسان آسان الفاظ ہے، یہ آپ خود کر لیں گے۔ پھر درست جواب کی نشاندہی کریں، کرنیلوں کے رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں، اے کلاس، سی کلاس، جی سی کلاس نمبر 3 جو آپشن ہے وہ اس کا درست آپشن ہے۔ الغرض نمبر 2، الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج رویے سے تھا امیرانہ، دوسرا جو آپشن ہے وہ اس کا درست آنسر ہے۔ پھر جی اگلا، تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی، نامولود جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تیسرے کی۔ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی، چارپائی منگوائی گئی، نمبر 4 اس کا آپشن جو ہے یہ صحیح آنسر ہے۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی تھی، چائے کی، تیسرا آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ پھر جی درست اور غلط جوابات ہیں۔ عرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، درست۔ ہمارے سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر تھے جو سوٹ پہنتے تھے، غلط، وہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر سوٹ پہنتے تھے۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی، غلط، محبت کی چمک تھی۔ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، درست۔ سلیم ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، غلط، انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے پھر اعراب لگانے ہیں اور پھر جو ہے اگلا سوال محمود اور ایاز کی تلمین، ابھی آپ کو شروع میں ہی میں نے محمود اور ایاز کا تعارف کرا دیا تھا۔ پھر جی مذکر مؤنث الگ کریں، ان کو جملے بنا کے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں اور ان کا الگ کریں۔ طول مذکر ہے، شان مذکر، چمن مذکر، تواضع مؤنث، شان جو ہے وہ مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، سوری، تواضع جو ہے مؤنث ہے اور مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، اشتیاق جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ اچھا جی، پھر آپ نے معنی لکھنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ نے اقتصابات جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، سلیمی ہے جو ابھی یہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں، ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ دو آپ کو اقتصابات دیے ہوئے ہیں اقتباس، اور آپ نے ان کی کرنی ہے تشریح عبارت، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کالم میں لانے ہیں، طول، عرض، داخل، خارج، ازل، ابد، رنج، مسرت، خفیف، شدید، چمن، ویرانہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر روزمرہ محاورے کا فرق، درست جوابات، سوری غلط صفات کو درست کرنا ہے۔ روزمرہ کیا ہے، اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کے وہی معنی ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے وہی معنی نہیں ہوتے۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ محاورے سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا جائے تو اسے وہ غلط شمار ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو غلط فقرات دیے ہوئے ہیں اور ان کو درست آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے میچ کھیلنا ہے، یہ غلط ہے، آج ہمیں میچ کھیلنا ہے۔ پھر جی اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا، اکرم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا۔
تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھتے دیتے، مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یہ محاورہ ہے۔ صاحب کا حکم سر ماتھے پر نہیں بلکہ سر آنکھوں پر۔ اسی طرح اگلے پیج پہ بھی اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے۔ اب اس ہے کہ اگر ممکن یہ صحیح آپ کو دیے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کے غلط جو ہے وہ یہ دیکھیں۔ پھر برائے مہربانی فرما کر خط کا جواب دے، فرما کر نہیں ہوتا بلکہ برائے مہربانی فرما کر یا برائے مہربانی خط کا جواب دے دیجیے۔ پھر جی وہ ہمیشہ بے پرکی سناتی ہے، تو اس کا ہے جی وہ ہمیشہ بے پرکی اڑاتی ہے۔ پھر یہ عورت تو آفت کی پرکالہ ہے، یہ عورت تو آفت کا پرکالہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مضمون ہمارا ختم ہوا، مشق بھی ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے کاپیوں میں، اور تشریح عبارت بھی کر لینی ہے، سوالات کے جوابات کر لینے ہیں۔ یاد رکھیں مذکر مؤنث کے ہمیشہ جملے بنا کر آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ مذکر الفاظ کون سے ہیں اور مؤنث کون سے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔